آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عظمت باپ کے حوالے سے انشاءاللہ میں چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آئندہ جمعے پر ہم ماں کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے یا اس نے نوازا ہے کہ جن کا شمار کرنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں خود یہ بات کہی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ہم نے تمہیں اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، ہماری کرم نوازیاں، ہماری نوازشیں، ہمارے فضل و کرم کی تمہارے اوپر اس قدر برساتے ہیں کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم تب بھی گن نہیں سکتے۔ انکاؤنٹیبل جو نعمتیں ہیں وہ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے جو ایک نعمت ہے وہ والدین ہیں، جو اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دو بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت وہ ہے جو اللہ نے دنیا میں کسی انسان کو دی ہے، اور دوسری نعمت وہ ہے جو اللہ آخرت میں کسی انسان کو دے گا۔ تو علماء لکھتے ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کسی شخص کو والدین عطا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا آخرت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ میرے اور آپ کے کریم آقا محمد عربی کی ذات بابرکات کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو آخرت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارکہ ہے، اور دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ والدین ہے۔ پھر والدین میں سے جو باپ ہے اس کی جو عظمت ہے اس کے بھی کیا کہنے ہیں۔ جو ماں ہوتی ہے نا، ماں، اس کی جو شفقتیں ہوتی ہیں، اس کی جو محبتیں ہوتی ہیں وہ بالکل آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ لیکن جو باپ ہوتا ہے وہ بظاہر ہو سکتا ہے سخت نظر آتا ہو، لیکن وہ جو سختی کا پردہ ہے اس کے پیچھے دیکھا جائے تو ہمیں محبتوں کے سمندر نظر آتے ہیں۔ اس قدر باپ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے جو آباء و اجداد ہیں، جو اپنے آبا ہیں، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، ان کا خیال کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے جو بیٹے ہیں، جو تمہاری اولاد ہے، وہ تمہارے ساتھ محبت کا معاملہ کرے۔ یعنی کہ اس بات سے یہ بات تو عیاں ہو گئی روزے روشن کی طرح کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد فیوچر کے اندر اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے، تو رسول کریم نے فرمایا اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، پہلے اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، پہلے اپنے والدین کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، پھر کیا ہوگا؟ پھر اولاد تمہارے ساتھ محبت کا معاملہ کرے گی۔ اور اسی حدیث کے اگلے حصے میں ایک اور بات بھی کہی، اور وہ یہ کہا کہ تعفا نساؤکم، خود پاک دامن ہو جاؤ تو اللہ تمہیں پاک دامن عورتیں عطا کر دے گا۔ اب یہ بڑی غور طلب بات ہے، حالانکہ ہمارا موضوع نہیں اس کے اوپر، لیکن میں ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ اسی حدیث کا حصہ ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں کوئی نیک خاتون ملے، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، تو فرمایا کیا کرو کہ تم خود نیک ہو جاؤ، اللہ تمہیں نیک خاتون عطا فرما دے۔ یعنی کہ اگر تم کسی کی عزت کا خیال کرو گے تو تمہاری عزت کا بھی خیال کیا جائے گا۔ تم کسی کی گھر اور چار دیواری کا ادب اور احترام کرو گے تو بدلے میں تمہاری گھر اور چار دیواری کا ادب اور احترام کیا جائے گا۔ تم خود اپنی نگاہ کی حفاظت کرو گے تو بدلے میں کیا ہوگا کہ تمہارے اوپر بھی نگاہ کی حفاظت کی جائے گی۔ تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہے۔
کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسے کو تیسا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ میں فرمایا۔ تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ والدین کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں تو پہلے کیا کرنا ہے، تم نے ان کے ساتھ مہربانی کرنی ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی جو محبت ہے اس کے حوالے سے یہ بات فرمائی ہے، صرف باپ کی محبت کے حوالے سے، کیونکہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں ماں کی محبت کے اوپر تو بڑا زور ہوتا ہے نا، تو دینا بھی چاہیے، حدیث میں بھی آیا، لیکن اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کے کا جو درجہ ہے وہ زیادہ رکھا ہے تو مطلب یہ ہے کہ باپ کا درجہ ہی نہیں ہے۔ ماں تب ماں بنتی ہے جب باپ سے اس کی شادی ہوتی ہے۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو حضور نے فرمایا باپ اس جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اب جنت میں تو بندہ تب ہی جائے گا نا جب دروازے سے گزرے گا۔ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ مسجد کے اندر، میں ہی کہتا ہوں مسجد کے اندر آ جاؤ، اور جو مین گیٹ ہے اس کو بھی تالا لگا دیتا ہوں، تو آپ کہاں سے آئیں گے؟ یعنی کہ گیٹ جو ہے جنت کا، جو گیٹ وے ہے وہ کون ہے؟ وہ باپ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا احفظ ود ابیکا، احفظ ود ابیکا، یعنی کہ مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے باپ کے جو محبت والے ہیں ان کا خیال کرو۔ اس پہ سبحان اللہ آپ نے بڑی تھوڑی بنتی بھی ہے، پتہ کیوں؟ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ جہالت، کچھ ایسے جو ہے چیزیں، نارمز جو ہیں، ہم نے ان کو اپنی ویلیوز بنا کے اپنے سامنے اور ان کو اپنے اندر رچا بسا لیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور تو نے تو فرمایا ہے کہ اپنے باپ کے جو محبت والے ہیں ان کے ساتھ، جو اپنے باپ کے اہل ہیں ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں۔ لیکن ہمیں گھر سے کیا سننے کو ملا ہے کہ پیکے پیو دے نال، ایسا ہوتا ہے نا، اور داد کے باپ کے ساتھ اور نان کے ماں کے ساتھ۔ یہ انتہائی جہالت کی بات ہے اور یہ کسی جاہل کا قول ہے، کیونکہ رسول کریم نے فرمایا ہے باپ زندہ ہو تب بھی اس کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، دنیا سے چلا جائے تب بھی ان کے ساتھ محبت کا معاملہ ہی کرنا ہے۔ اور یہی حضور نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا ود ابی کا، کہ ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو جو تمہارے باپ کے لگتے ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں۔ تو پتہ ہے پھر کیا ہوگا؟ یہ رسول کریم کا قول ہے۔ ہائے ہائے یار، یہ بات سنو گے نا خدا کی قسم دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا پھر جو بندہ یہ کر لے گا نا، کیا؟ اپنے باپ کے دوستوں سے، اس کے رشتہ داروں سے محبت کا معاملہ کرے گا، بدلے میں محمد کا رب اس کے چہرے کو نور عطا کر دے گا۔ اب تمہیں کوئی کریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں فلاں کریم اتنے دن میں سفید ہو جاؤ، اتنے دن میں سفید ہو جاؤ۔ تم نے کرنا کیا ہے؟ باپ کے دوستوں رشتہ داروں سے محبت کا معاملہ کرنا ہے، اللہ تمہیں نور عطا فرما دے گا۔ اور اس سے مراد علماء نے لکھا ہے ظاہری نور بھی ہے اور باطن بھی اللہ تمہارا اس وجہ سے روشن فرما دے گا۔ آپ اندازہ کریں، ابھی باپ کے دوستوں اور رشتہ داروں سے محبت کر رہے ہیں، ابھی باپ نہیں آیا، ابھی اس کے دوست اور رشتہ دار ہیں، تو اللہ چہرے کا نور عطا کرتا ہے۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ اگر ایسا نہیں کرو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے اور یہ سوچو کہ جب تک باپ زندہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے دوستوں کے ساتھ بھی صحیح معاملہ چل رہا ہے تو چلتا رہے، جب تک وہ زندہ ہے اس کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملہ صحیح ہے، جب وہ چلا جائے تو ختم کر دیں۔ تو اگر ایسا کرو گے تو رسول اللہ نے فرمایا جہاں پر رب محبت کرنے کی وجہ سے کیا کرے گا کہ تمہیں عطا فرمائے گا چہرے کا نور، وہاں پر یہ بھی بات یاد رکھ لو کہ اگر تم ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرو گے اللہ تمہارے چہرے کے نور کو بجھا دے گا، محروم کر دے گا نور سے۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، حضور نے فرمایا الوالد اوسط، میرا اختیار ہو نا، میرا اختیار ہو، یقین مانے میں دنیا کے ہر فرد کو 8 ارب کم و بیش آبادی کو حضور کی حدیث یاد کروا دوں کہ وہ اپنے باپ کا کس قدر عزت اور احترام کر سکتے ہیں۔ آج اولاد کیا سمجھتی ہے؟ ہم تھوڑے سیانے ہو گئے ہیں، ہم نے 4-5 ملک دیکھ لیے ہیں، ہمارے پاس دنیا کے کسی ملک کا پاسپورٹ آ گیا ہے، ہمارے پاس 4 یورو ڈالر پاؤنڈ پر پیسے زیادہ آ گئے ہیں تو ہم زیادہ سیانے ہو گئے ہیں۔
ہم نے باپ سے زیادہ دنیا دیکھ لی ہے، ہم اس سے بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے زیادہ جاننے والے ہیں، تو یاد رکھنا تم زمانے کے بادشاہ چھوڑ کر اس سے بھی بڑا کچھ بن جاؤ گے، تم اپنے باپ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور تمہارا اللہ تو تم سے راضی تب ہوگا جب تمہارا باپ تم سے راضی ہے۔ تو فرمایا یہ جو میں حدیث بیان کر فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، اللہ اکبر، یہ حدیث یاد کریں اور اس کو آج کا اس مجلس کا خطبہ جمعہ کا پیغام اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو باپ ہے وہ جنت کے درمیانی دروازوں میں دروازہ ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ درمیانی دروازہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری مسجد ہے نا، اس کا یہ درمیانی دروازہ ہے جہاں سے لوگ ابھی آ رہے ہیں۔ اور آسان کر کے سمجھاؤں، درمیانی دروازہ یعنی کہ مین گیٹ۔ کون سا؟ مین گیٹ۔ فرمایا کہ باپ کیا ہے؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا باپ کیا ہے؟ وہ جنت کا مین گیٹ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جو جنت کا مین گیٹ ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ کہ جب لوگ وہاں سے گزریں گے، وہاں پر جو اہل جنت وہاں سے گزریں گے، ان کے اوپر سلامتی کی بارش ہو رہی ہوگی، اور دوسرے دروازوں سے زیادہ وہاں پر سلامتی کے نعرے گونج رہے ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا اس گیٹ سے، اس دروازے سے گزرنے کا کس کو شرف ملے گا؟ جو اپنے باپ جو ہے اس کا عزت اور احترام کرتا ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر باپ کا عزت اور احترام کرنا جنت کے درمیانی دروازے سے ہمیں گزارے گا تو اس سے نفرت کرنا، اس کی بے ادبی کرنا، اس کی گستاخی کرنا ہمیں اس دروازے سے محروم کر دے گا۔ اور ویسے یہ جو والدین کے گستاخ ہوتے ہیں نا، والدین کے گستاخ، اللہ نہ کرے کوئی ہو یہاں پر، کوئی بیٹھا ہو ایسا، اگر ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو والدین کے بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں کیا فرمایا حدیث میں؟ جنت کی جو خوشبو ہے، اللہ ہم سب کو جنت کی خوشبو نصیب کرے، بلکہ جنت نصیب کرے، کریم آقا کا ساتھ، اہل بیت کا، صحابہ کرام کا ساتھ نصیب کرے۔ لیکن آپ کو پتا ہے جنت کی خوشبو کتنے مسافت سے آئے گی؟ کتنی مسافت سے؟ رسول اللہ نے فرمایا ابھی بندہ 500 سال اس کا جنت سے فاصلہ ہوگا، اس کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور کیا فرمایا میرے کریم آقا نے والدین کے بے ادب اور گستاخ کے لیے؟ حضور نے فرمایا یاد رکھنا جو بندہ والدین کا بے ادب اور گستاخ ہوگا نا، جنت میں جانا تو درکنار ہے، دور کی بات ہے، اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا، محروم ہو جائے گا اس کی خوشبو سے بھی۔ اور کیا فرمایا؟ وہ تمہارا کیا ہے؟ وہ باپ کیا ہے؟ وہ جنت کا جو درمیانی دروازہ ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، انہوں نے فرمایا یہ جو تمہارے باپ کی رضا ہے نا، اپنے والدین کو کسی بھی قیمت کے اوپر راضی رکھو، کسی بھی قیمت کے اوپر۔ یہ بڑا میں ذمہ داری سے منبر رسول پہ بیٹھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی خلاف ورزی، اللہ اس کے رسول کی صرف یہ نہ مانو، باقی وہ جو کہتے ہیں، مشکل میں پڑنا پڑے، اوکھا ہونا پڑے، کر لو، ان کی وہ بات پوری کرو۔ کیوں؟ اس لیے ایک شخص رسول کریم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مال تو ہے لیکن میری اولاد بھی ہے۔ یعنی کہ بعض لوگ یہ ہیلا یا یہ بہانہ یا یہ حجت تلاش کرتے ہیں نا، دیکھیں جی ہم نے والدین کا بہت کیا ہے، ہم نے ساری زندگی باپ کا کیا ہے، اگر انہوں نے ہمارا کیا تو ہم نے بھی کیا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری اولاد ہو گئی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اب ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے اور معاملات ہیں، اب ہم سے نہیں ہوتا۔ تو یہی بات ایک صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اور کیا عرض کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اولاد بھی ہے، تو یعنی کہ میں اس طرح سے اب اپنے والدین کے اوپر صرف نہیں کر سکتا۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو کوئی بندہ آپ کے پاس آئے، میرے پاس آئے، تو ہم کیا سوچیں گے؟ نہیں یار واقعی یہ بندے کا دکھ درد تو بڑا سچا ہے، چلو تھوڑا ہاتھ روک لو۔ دیکھیں کل اگر یہ کوئی دعویٰ کرتا نا ہم نے اپنے باپ کا ساری زندگی بڑا کیا ہے،
کل آج اگر کوئی دعویٰ کرتا نا ہم نے پہلے کیا ہے، تو وہ دعویٰ اس لیے سچا نہیں ہے، اس میں ہمارا فائدہ تھا۔ کیوں؟ جس باپ نے ہمیں پالا ہے، ہم اس لیے جی کرتے تھے کہ وہ دنیا کی ہر فیسلٹی ہمیں لا کے دیتا تھا، وہ ہر اعتبار سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، وہ ہماری ہر ضرورت کا، خواہش کا خیال رکھتا تھا، اپنی خواہشات کو ذبح کرتا تھا، ہماری پوری کرتا تھا، اپنی ضروریات کو چھوڑتا تھا، ہماری پوری کرتا تھا، اس کے پاس رہتے تھے، تب جی کرتے تھے، کیونکہ پتا تھا اس کے پاس سے جائیں گے تو کہاں جائیں گے، اس لیے محبت کے معاملے کرتے تھے۔ آج جب والد کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے، اب وہ تمہیں فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کر سکتا، اب وہ تمہیں لگژری لائف بھی نہیں دے سکتا، اب پتا چلے گا کہ جب تم اس کو لگژری لائف دو گے، جب فیسیلیٹیٹ کرو گے، پھر میرا باپ خوش نہیں ہوگا، پھر باپ کا رب بھی تمہارے ساتھ خوش ہو جائے گا۔ اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، رسول اللہ نے فرمایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا باپ راضی ہے اس کا رب اس سے راضی ہے۔ اب جس بندے کے بارے میں پوچھنا ہو نا کہ اس سے اس کا اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی، تو یہ نہ دیکھو اس کے پاس یورو پاؤنڈ پیسے کتنے ہیں، ڈالر کتنے ہیں، یہ نہ دیکھو اس کے پاس کارنر پلاٹ کتنے ہیں، مکان کتنے ہیں، یہ نہ دیکھو کتنے ملکوں میں گیا ہے، یہ نہ دیکھو کتنے ویزے لگے ہیں، کتنے پاسپورٹ ہے، کتنی پی آر ہے، یہ کوئی معیار نہیں، یہ ہمارا معیار ہے۔ رب اور رسول کا معیار کیا ہے؟ اگر دیکھنا ہے کوئی ایسا شخص کہ جس سے اس کا رب راضی ہے، تو خدا کی قسم حدیث کی روح سے عرض کر رہا ہوں، یہ دیکھ لینا اگر اس کا باپ اس سے راضی ہے، پھر محمد کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور اگر اس کا باپ اس سے ناراض ہے تو پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہے، کیونکہ باپ کی رضا رب کی رضا ہے، اور جو باپ کی نافرمانی ہے وہ رب ذوالجلال کی نافرمانی ہے۔ اس قدر بڑا مرتبہ ہے۔ بلکہ ایک اور موقع کے اوپر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ، ٹیڑھی نظروں سے نہیں، جو ٹیڑھی نظر باپ کے اوپر اٹھے نا، وہ نظر تو نکال دینے کے لائق ہے، وہ آنکھیں تو پھوڑ دینے کے لائق ہے۔ جو ہاتھ باپ کے لیے اٹھے، اللہ کرے وہ ٹوٹ جائے اس سے پہلے کہ کسی باپ کے لیے اٹھے۔ مجھے ایک فون آیا، ایک دوست نے مجھے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا ہے، اور میں حیران رہ گیا کہ باپ کی شفقتیں دیکھیں کتنی ہیں۔ وہ کہنے، میں نے کہا حکم فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے نہ کوئی علامہ صاحب کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ کسی طریقے سے اس کے دل سے سارا ملال اور میل نکل جائے۔ میں نے کہا باپ کی شفقت کا اندازہ دیکھیں، تھپڑ بھی کھا رہا ہے، پھر بھی اولاد کا بھلا چاہتا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ اس نے اتنی زیادتی، مجھے بھی بہت برا لگا سن، میں نے کہا اتنی زیادتی اس نے آپ کے ساتھ کی ہے، کچھ دن اس کو دور رہنے دے، اپنے سے سبق تو اس کو سکھائے نا۔ کہتے ہیں اصل میں پتہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بندے کی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، اور میں نے یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں سنی ہے علماء سے کہ اگر بیٹے سے باپ ناراض ہونا تو وہ بیٹا جہنم میں جائے گا۔ تو میں نہیں چاہتا میرا بیٹا جہنم میں جائے، میں چاہتا ہوں وہ مجھے آ کے خود ہی راضی کر دے۔ آپ اندازہ کریں یہ شفقت ہے۔ اور باپ کیا ہے؟ خدا کی قسم وہ تو سایہ دار درخت ہے، وہ ایسی ڈھال ہے، وہ ایسی پروٹیکشن ہے کہ وہ اپنی ساری جتنی اولاد کے اوپر مصیبتیں، آزمائشیں، صعوبتیں، جو کچھ آنا ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے کاندھوں پہ لیتا ہے، وہ اپنی اولاد کے سامنے ایک ڈھال بن کے اپنی کمر پہ سب برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کو آنچ نہیں آنے دیتا۔ ایک باپ مل کے 10 بچے پال لیتا ہے، لیکن آج حالت یہ ہو گئی ہے 10 بچے مل کر ایک باپ نہیں پال سکتے، کیونکہ ہمیں اصل میں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ والدین کو بھی میں عرض کروں گا، انشاءاللہ یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے، میں اس کو آگے لے کے چلوں گا کہ والدین کو بھی چاہیے کہ خدا را وہ اپنی اولاد کو رسول اللہ کا دین سکھائیں۔ اگر بڑھاپے میں تنگی سے بچنا چاہتے ہیں، ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی چادر ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو محمد عربی کا دین سکھایا جائے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد کس طرح آپ کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین یا اپنے باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے
یہ ہمارے عارف بھائی عمرے پہ گئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول فرمائے، جو بھی جا رہا ہے یا جو گیا اللہ سب کے قبول فرمائے۔ اور عمرہ حج کے مقابلے میں چھوٹی عبادت ہے۔ اب حج کے لیے جب بندہ جاتا ہے کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، پہلے تو آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، پھر آپ کو پتہ نہیں یہاں سے کتنے ہزار یورو لگتے ہوں گے، کتنے لگتے ہیں جائز صاحب؟ تقریباً 9-10 ہزار یورو آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو سارے معاملات ترک کر کے مصروفیات، پھر آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے، وہاں پھر کتنے معاملات ہیں جب حج کے آپ ارکان کرتے ہیں، کتنی سٹرگل ہے، کتنی مشقت ہے، وہ سب کرتے ہیں۔ وہ سب کر کے بھی آخر کے اندر یہ گارنٹی نہیں ہے آپ کا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اتنا کچھ بھی لگایا، اتنا جو ہے ٹائم بھی دیا، اتنا مال بھی خرچ کیا، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لیکن میرے کریم آقا نے فرمایا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم کر لو، اللہ تمہیں بدلے میں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ حج مبرور پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے حج کو کہتے ہیں، آسان کر کے اس کی ڈیفینیشن کروں، ایسے حج کو کہتے ہیں کہ جب بندہ کرتا ہے نا تو حج کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بندے کا وہ حج پسند آ جاتا ہے، اور اس کی جگہ صرف کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین، باپ، ماں یا باپ کے چہرے کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے اور محبت اور پیار بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کو ایک حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر کوئی بار بار دیکھے، اگر کوئی بار بار دیکھے تو حضور نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، کہ میرا اللہ بڑا پاک ہے اور وہ بڑا بڑا ہے، یعنی کہ کوئی بار بار دیکھے گا اللہ بار بار اس کو حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور وہ بھی کون سا حج؟ مقبول حج۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ، بالخصوص جو بیٹے بیٹھے ہیں یہ ان کے لیے بات ہے، جب کوئی بیٹا اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کبھی آج جا نہ جا کے اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ، اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو، پاؤں پکڑ لو، ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کر لو، بچھ جاؤ، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بچھ جا، اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہو بھی گئی ہے چھوڑ دے اور باپ کے سامنے بچ۔ خدا کی قسم اتنا باپ مشفق اور مہربان ہوتا ہے، بندہ ساری جہاں کی غلطیاں کر کے بھی آ جائے، اللہ نے اس کے سینے میں جو دل رکھا ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ محبت کا دم بھرتا ہے، وہ معاف کر سکتا ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو کریم آقا نے فرمایا جو اولاد اپنے باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے تو پھر کیا ہو؟ باپ بدلے میں اس کی اس نگاہ کی وجہ سے خوش ہو جائے، باپ کا دل ٹھر جائے، تو حضور فرماتے ہیں یہاں پہ باپ کا دل ٹھر جاتا ہے، وہاں پہ میرا اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی کہ اس قدر بڑا اجر ہے صرف باپ کو محبت سے دیکھنا۔ تو میں جو بات عرض کرنے لگا تھا، وہ شخص آیا، اس نے آ کے باپ کی شکایت کی، یا رسول اللہ میری اولاد بھی ہے، میرے اب بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، تو اب میرے سے انڈائریکٹلی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ باپ کا اس طرح بوجھ برداشت نہیں ہوتا، وہ میرا مال لے لیتا ہے، اب چاہیے تو یہ تھا۔ حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اتنے % اپنی کمائی کا اس کو دے دیا کر، اور اس کو بھی بلا کے سمجھاتا ہوں کہ تو تنگ نہ کیا کر، اس کا تو جینون ریزن ہے۔ آج ہم بڑے رائٹس کی بات کرتے ہیں نا، آج ہمیں بڑے حقوق یاد آ گئے ہیں، ہمارے والدین نے ہمیں پالتے ہوئے کوئی حقوق نہیں دیکھے، کیا ان کو نیند نہیں آتی تھی؟ کیا ان کی خواہشات نہیں تھی؟ وہ ساری زندگی اپنا وطن اصلی چھوڑ کر پردیس کے اندر دھکے کھاتا رہا، پتہ نہیں کن کن لوگوں کی باتیں سنتا رہا، باہر سوتا رہا، ایک چارپائی پہ میں نے دیکھا یہاں پہ لوگ ساری زندگی صرف کرتے ہیں، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ہماری اولاد چین سے رہے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کئی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، تو رسول اللہ تو کہتے ہیں نا کہ تو نے تو بڑی رائٹس کی بات کی ہے، تیرے رائٹس کا میں انتظام کر دیتا ہوں، لیکن کریم آقا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تو نے اپنے باپ کی شکایت کی ہے میری بارگاہ میں۔ جب اس نے باپ کی شکایت کی تو حضور نے ارشاد فرمایا انتا ومالک لابیکا، حضور نے فرمایا تو باپ کی شکایت کرتا ہے، حقیقت تو یہ ہے تو اور تیرا مال دونوں ہی تیرے باپ کے ہیں۔
یعنی کہ باپ چاہے تو تیرے مال میں بھی تصرف کر سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو مرتبہ اتنا عطا کیا ہے۔ تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ اب وہ بچے، میں آخر میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جن کو آج زیادہ سمجھ آ گئی ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ والدین سے زیادہ جانتے ہیں، باپ کو کیا پتہ ہے، انہوں نے کون سا دنیا دیکھی، ہم نے تو کئی ملک دیکھے، ان کی کون سا دوستیاں تھیں، ہماری تو بڑی بڑی دوستیاں ہیں۔ تو یاد رکھ لو، باپ خود اللہ کا ولی نہ بھی ہو، یہ ساری گفتگو کا کنکلوژن، نتیجہ، زبدہ، مکھن نچوڑ ایک جملے میں دینے لگا ہوں، باپ اگر اللہ کا ولی نہ بھی ہو، خدا کی قسم اللہ نے اس کو یہ مرتبہ دیا ہے، تم اس کی خدمت کر کے اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ اور اگر اس کا مفہوم مخالف یہ، اگر خدمت کر کے اللہ کے ولی بن سکتے ہو تو نہ خدمت کر کے، اس کو دل دکھا کے، اس کی فرما برداری نہ کر کے تم جہنمی بھی بن سکتے ہو۔ اگر اس کی خدمت میں جنت رکھی ہے تو اس کی جو نافرمانی ہے اس کے اندر رب نے جہنم کو رکھ دیا ہے۔ اس لیے دوستو، جس کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے باپ اور اپنی والدہ سے محبت کا معاملہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگیاں دے، جن کے چلے گئے اللہ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ میری اللہ سے دعا ہے، جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔